حوثی گروہ کا اسرائیل پر حملہ، اور بخاری صاحب اب تل ابیب کے قریب عسکری جو پوائنٹس تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اب کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے ایک تو چونکہ وقت کم ہے اس لیے آپ نے مختصراً بات کی ہے، ورنہ حوثیوں نے ایک دفعہ پھر اسرائیل کی بینڈ بجا دی ہے۔ بالکل وہ جو آئرن ڈوم کا کانسیپٹ ہے نا کہ جی کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، وہ پہلے حزب اللہ نے توڑا، اس سے پہلے تو حماس نے توڑا تھا، اور اب یہ حوثیوں نے توڑ دیا ہے، اور ابھی ایرانی باقی ہیں، انہوں نے اپنا بدلہ لینا ہے اپنا بھائی صاحب۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ اسرائیل از انفالبل یا یہ پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا، یہ تو انہوں نے فلوس اڑا دیا ہے اس پورے کانسیپٹ کا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ویسٹ سپورٹ کر لے، اب آپ دیکھیے نا کہ وہ جو اسلحہ ویسٹ نے فراہم کیا ہے، جو امریکن اسلحہ آیا ہے، وہ انہوں نے اب سرحدی علاقے میں اپنے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی پینیٹریشن، ڈرے ہوئے ہیں نا 7 اکتوبر سے، تو لوگ وہاں کے لوکل ریزسٹ کر سکیں، یعنی فوج کو بچا رہے ہیں اور سویلین کو آگے کر رہے ہیں۔ یہ گھٹیا حرکت صرف نیتن یاہو کر سکتا ہے۔ ایک جو دوسری بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں پیس کی بات ہے وہ پھر پیچھے چلی گئی ہے۔ جی پچھلے اتنے دنوں سے آپ نے کوئی ایفرٹ سنی؟ کدھر ہیں وہ سالس، کدھر ہیں وہ سارے جو وہاں امن قائم کرنا چاہتے تھے؟ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک سعودی لیڈر جو تھے، جو انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ 7 اکتوبر میں جو حماس نے اٹیک کیا تھا وہ ہمارے سارے جو منزل پر ہم پہنچے ہوئے تھے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے، اس کو تسلیم کرنے کے، اس کو سب اٹیچ کیا ہے۔ جی اپنا اپنا طریقہ ہے کسی چیز کو دیکھنے کا۔ دوسری بات یہ کہ نیتن یاہو مسلسل اپنی ڈھٹائی پر قائم ہے، ٹھیک ہے جی، ایون اپنی ناکامی کو نہیں مانتا، جس طرح سے یہ حملہ ہوا ہے اس کو بھی وہ جس طرح سے جسٹیفائیڈ کر رہا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اب دیکھیں دو پریشر ہیں۔ ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں ایک رایامہ بن رہی ہے کہ ہی از اے مرڈرر، ہی از اے کلر، بالکل ٹھیک ہے، ہی از ورس دین ہٹلر۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے گھر میں دیکھیں ان کے آج بھی جو مظاہرہ دیکھا ہے آپ نے، جس کی فوٹیج ہم نے دیکھی ہے، بالکل وہ میسو پروٹیسٹ ہے اگینسٹ نیتن یاہو۔ ہاں، ایلیگیشن یہ ہے کہ جناب یہ جو یرغمالی ہیں ان کو واپس لانے میں ناکام رہے ہیں۔ کیوں ناکام رہے ہیں؟ کیونکہ آپ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں، کیونکہ آپ پورے اسرائیل پر قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا، چاہے وہ حوثیز ہے، چاہے وہ حماس ہے، چاہے وہ حزب اللہ ہے، چاہے وہ ایران ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان حلوہ ہے جس کو جب اسرائیل چاہے گا ہڑپ کر جائے گا۔ دس از ناٹ پاسبل۔ ایک دوسرا یہ کہ میرے خیال سے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، خاص طور سے یونائٹڈ نیشن ہے اور جو اسلامی دنیا کے اپنے ادارے ہیں، ان کو چاہیے بس انف از انف۔ بہت قتل عام ہو چکا، بہت لاشیں گر چکی، بہت شہادتیں ہو چکی، خدا کے واسطے اسرٹ کریں اپنے آپ کو، ورنہ یہ ایک وقت آئے گا جب یہی قوم جو ہے یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے آپ سے حساب لے گی۔ صحیح بات ہے۔ یہ میں وارن نہیں کر رہا ہوں، میں اس ریالٹی کا بتا رہا ہوں جو ہم نے تاریخ سے سبق سیکھے ہوئے ہیں۔ ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا آج تک جرمن قوم اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ صحیح بات ہے، بھگت رہی ہے کہ نہیں بھگت رہی ہے؟ تو جو کچھ غزہ میں ہوا ہے جینوسائیڈ، جس کو انٹرنیشنل کورٹ نے ریکگنائز کیا کہ اٹ از اے جینوسائیڈ، کوئی ہے روکنے والا اس شخص کو؟ اگر اس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح سے وہ دوڑتا رہے گا تو وہ اپنے مقصد میں شاید کامیاب ہو جائے کہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن وہ کمال نیتن یاہو کا نہیں ہوگا، وہ کمال ہوگا ہماری اس مسلم قیادت کا جو خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے اور اس کو رتی بھر احساس نہیں ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب یہ تو ایک الگ چیز ہے نا، اب یہ جو غزہ میں اسرائیل کی جارحیت اور حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کی بھی ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے، بخاری صاحب اب مذاکرات والا جو ایک دور تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیے وہ تو بے پناہ دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں، چاہے وہ قطر میں ہوئی ہیں، چاہے ایجپٹ میں ہوئی ہیں، چاہے امریکہ نے کالڈ فساد بنایا اپنا کہ جی ہم بڑی جلدی وہاں جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن سارا کچھ سرد خانے میں جاتا دکھائی دے رہا ہے مجھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بے حسی جو ہے، یہ لا تعلقی جو ہے، یہ منافقت جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یہ اس کا بڑا خوفناک انجام میں دیکھتا ہوں۔ میرے خیال سے بیفور اٹس ٹو لیٹ، پوری لیڈرشپ چاہے وہ اسلامک دنیا کی ہے یا ویسٹ کی ہے، ان کو چاہیے کہ نیتن یاہو کو لگام دیں، ان کو اس رتھلیس قتل عام جو ہے اس سے روکیں، کیونکہ فلسطینی قوم جو ہے
وہ اپنی جنگ آزادی جو ہے آج سے نہیں لڑ رہی، 70 سال سے لڑ رہی ہے. یہ سرزمین فلسطینیوں کی ملکیت تھی، فلسطینی اس کے مالک تھے، یہ آ کے کرایہ دار کے طور پہ یہاں رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ویسٹ کی اور امریکہ کی سازشوں کے ذریعے وہ مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں. اور جو کچھ سفرنگز فلسطینیوں نے بھگتی ہیں، جو امیجز غزہ سے دنیا تک پہنچے ہیں، کیسے لوگ چپ ہیں. دل کو ہاتھ رکھ کے دیکھیں اگر آپ تو دل بہت دکھی ہے اس بات پہ کہ یہ بے حسی کیوں جاری ہے. بالکل بالکل، غزہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا ہر انسان کا حق بنتا ہے. اور جس طرح سے حماس نے کہا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کے بدلے ہمیں تجربہ ملا ہے. تو اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.